بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مسلمان کی نظر میں نیت کا معاملہ دینی اور دنیاوی امور میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ سب اعمال اسی کی بنیاد پر سرزد ہوتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے وہ درست یا غلط قرار پاتے ہیں۔ ہر عمل کے لیے نیت اور اس کی درستی کا ضروری ہونا اولاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور خالص اطاعت کے جذبے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اطاعت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اور ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے، جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، ہر مرد کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور اموال نہیں دیکھتا، وہ تو صرف تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو دیکھنا نیت کو دیکھنا ہے کہ یہی انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ہم بحسنۃ ولم یعملها کتبت لہ حسنہ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اسے پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی۔ لہٰذا اچھے جذبے اور ارادے سے جو عمل کیا جائے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور اس میں نیت صالحہ کی اہمیت واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے تو فرمایا، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں، ہم نے جو وادی طے کی اور جس جگہ سفر کیا کہ جس سے کفار رنجیدہ ہوتے، اور کوئی خرچ کیا یا ہمیں بھوک لگی تو اس ثواب میں وہ سب لوگ شریک تھے، حالانکہ وہ مدینہ میں ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کسی عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ آ سکے اور اچھی نیت کی بنا پر ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں۔ حسن نیت نے غیر غازی کو غازی کا مقام دلا دیا اور غیر مجاہد کو مجاہد کے درجے میں لا کھڑا کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے، جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ عرض کی گئی، قاتل تو قتل کی وجہ سے اور مقتول کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی دوسرے کے قتل کے در پہ تھا۔ خراب نیت اور فاسد ارادے نے جہنمی قاتل اور مقتول دونوں کو برابر لا کھڑا کیا، جبکہ اگر مقتول کی نیت قتل نہ ہوتی تو وہ جنتی ہوتا۔ اس سے نیت کی اہمیت واضح ہے۔ اللہ کے احکام تسلیم کرنے والا انسان اپنے اعمال کی بنا اچھی نیت پر رکھتا ہے، اور وہ کوئی بھی عمل بلا نیت سر انجام نہیں دیتا، کیونکہ نیت عمل کی روح اور قوام ہے۔ نیت درست تو عمل صحیح، نیت نا درست تو عمل باطل۔ نیت رکن عمل ہے اور درستی کے لیے شرط اول، مگر نیت سے مراد محض زبان سے اللہم نویت کذا، اے اللہ میں نے نیت کی، کہہ دینا کافی نہیں، اور نہ ہی محض ذہن میں خیال لانے کا نام ہے، بلکہ نیت دل کا فعل ہے اور کام کرنے کے سچے ارادے کا نام ہے، جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اس کے احکام کی تعمیل مقصود ہو۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اچھی نیت سے مباح عمل بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، جبکہ نیت کی نادرستی سے وہ معصیت اور گناہ ہو جاتا ہے اور انسان سزا کا مستحق بنتا ہے۔ ہاں، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتے، چاہے وہ نیکی کے ارادہ اور نیت سے کیے جائیں۔ دیکھیے، ایک شخص کسی دوسرے شخص کا دل خوش کرنے کے لیے کسی کی غیبت کرتا ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے کہ غیبت باہر صورت گناہ ہے، اچھے ارادے سے یہ نیکی نہیں بن جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص نے حرام مال سے مسجد تعمیر کر دی، اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ رقص اور سرور کی محفلوں میں شریک ہو کر کمانے والا شخص خیراتی مقاصد میں تعاون کا ارادہ بھی کرے تو اسے ثواب نہیں ہے۔ سرمایہ کاری لگانے کے ارادے سے کسی ناجائز اسکیم میں حصہ لے، یہ سب ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی ہے، کیونکہ نیت سے وہی کام اطاعت قرار پاتا ہے جو مباح ہو اور اس کے کرنے کی شریعت میں اجازت ہو۔ حرام کام کسی طرح بھی اطاعت نہیں بن سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔